بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ابھی ہم جو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، لاسٹ ٹائم ہم نے تقریباً 14 لیکچر تک کو ڈسکس کر لیا تھا۔ اب ہم جو ڈسکس میں آپ کے ساتھ چیپٹر کرنے لگی ہوں، اس میں آپ کے لیکچر کور ہو رہے ہیں 15، 16 اور 17۔ 18 سے رموز و اوقاف سٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو 3 لیکچر ہیں، جو لیکچر 15 کا مٹیریل ہے وہ آپ کو ملے گا لیکچر 14 میں، اور 14 کا 15 میں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں جو بک ہمارے پاس ہے ڈاکٹر عبدالحمید خان صاحب کی، اس میں چیپٹر پیج نمبر 237 ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں آ رہی ہے باب نمبر 10 ہے بک کا، اور ہمارے لیکچرز میں کور ہو رہے ہیں 15، 16 اور 17 تک، ٹھیک ہے۔ یہ ہے حواشی اور تعلیقات کے بارے میں کہ حوالہ جات کس طرح سے دینے ہیں، اقتباسات کا استعمال کیسے کرنا ہے، اور اشاریہ سازی کیا کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز سمجھنے والی ہے، اب میں اس چیپٹر کا آپ کے سامنے ریویو کروں گی۔ اس کے لیے ہمیں لیکچر کھولنے کی ضرورت نہیں ہے ڈیفرنٹ، کیونکہ لیکچر اگر آپ دیکھیں گے تو وہ یہی اس میں شامل ہے، ریڈنگ مٹیریل اس میں یہی ہے۔ ایک اور ریڈنگ مٹیریل ہے جس کے اینڈ پہ یہ ہے، بہت ڈیٹیل سے ہے کہ کس طرح سے آپ نے وہ شامل کرنے ہیں، لکھنے کس طرح سے ہے، مراجع، مصادر وغیرہ، لیکن اس کا ایک تھوڑا سا ہمیں اس چیپٹر میں بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ حواشی کیا ہوتا ہے۔ حواشی جیسے کہ آپ جانتے ہیں حاشیے کی جمع ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس میں جو اس کے معنی بیان ہوئے ہیں لسان العرب میں، وہ ہر چیز کی طرفین اور کنارے ہیں، یعنی کہ جو پیج کے سائڈوں پہ کوئی جگہ چھوڑی جاتی ہے، یا جو پیج کے اینڈ پہ ہو سکتی ہے، مختلف جگہوں پر، مطلب جو آپ متن لکھ رہے ہیں اس پیج کے سائڈز پہ جو جگہ ہوتی ہے اس کو حاشیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اوکے۔ اب مختلف لوگوں کے اس میں بیان ہے کہ حاشیہ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں، یہ کیونکہ کتاب ہی، یہ بک ہی ریسرچ کے بارے میں، تو مختلف ریسرچرز کی اس میں ایکچولی جو اوپینین ہے، جو آراء ہے، ان کو شامل کیا ہوا انہوں نے اس میں۔ تو دوسری جگہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ حاشیہ متن کا متضاد ہے، یہ آپ کو اس میں بیکٹ میں نظر آ رہا ہوگا۔ اس سے مراد وہ عبارت ہے جو کسی کتاب کے صفحے کے کنارے پر لکھی جاتی ہے، اور اسے متن پر اضافوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس سے مراد گویا وہ شرح ہے جو کسی متن پر لکھی جاتی ہے، کہ ہم کہہ سکتے ہیں حاشیہ کی جمع ہے جو پیج کے ارد گرد، مطلب جو متن کسی نے لکھا ہوا ہے اس کی سائڈوں پہ جو جگہ چھوڑی جاتی ہے، جیسے لکھتے ہوئے حاشیہ چھوڑا جاتا ہے، اس کو حاشیہ کہتے ہیں۔ اور اس کا مفہوم ہم حواشی یا حاشیہ کس کو کہتے ہیں کہ جب وہاں پر متن کے بارے میں کوئی چیز لکھی گئی ہو، متن میں ایک طرح کا اضافہ کیا گیا ہو، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حواشی ایک طرح سے شرح ہے جو کہ متن پر لکھی جاتی ہے، جس متن کی ڈسکشن ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اب آگے سارے یہی بیان چل رہے ہیں کہ حواشیہ کس کو کہتے ہیں۔ ڈاکٹر گیان چند کا بھی اس میں بیان ہے کہ جو کچھ نثری عبارت اشعار درمیان صفحے میں لکھتے تھے، اور کچھ اطراف کے حاشیے پر ترشا کر کے لکھتے تھے، وہ کہتے ہیں جو کو حاشیہ کہتے ہیں۔ یہ بیسیکلی اس کے حاشیہ ہو گئے کہ حاشیہ کہتے ہیں کس کو ہیں، لیکن اگر ہم مفہوم کی بات کرتے ہیں تو ہماری اس سے مراد یہ کہ حاشیہ ایک طرح کا کی شرح ہوتی ہے جو کہ متن پر لکھی جاتی ہے، جو متن کے بارے میں جس پر فردر ڈسکشن کی جاتی ہے۔ اور آج کل جو حواشی کا اطلاق ہے، جو حواشی یوز ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فٹ نوٹس کہتے ہیں، اس کو ذیلی اشارات کہتے ہیں یا فٹ نوٹس کہتے ہیں۔ فٹ نوٹس 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک فٹ نوٹ، یہ آپ کے سامنے بک میں کھلی ہوئی ہے، پیج آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہی پیج اور یہی بک آپ کے پاس موجود ہے جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کی تھی۔ اب حواشی جو فٹ نوٹس ہیں ہم 2 طرح کے لکھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ جنہیں ہم ماخذ کے بارے میں، کہ اگر اوپر میں نے کوئی متن میں کوئی بات لکھی ہے کہ یہ فلاں بندے نے ایسا کہا، تو اس کا جو ریفرنس ہے، جو اس کا ماخذ ہے، اس کو ہم نیچے حوالے میں لکھتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ ہو گیا، اس کی کتاب کا نام، جو وٹ ایور جو بھی ہوتا ہے۔ تو ایک ہو گیا حوالہ لکھنا، فٹ نوٹ میں ایک آپ حوالہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حوالہ ہوتا ہے ماخذ سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ماخذ پر تبصرہ کرنے والے اور معلومات میں اضافہ کرنے والے۔ اس کے علاوہ ہم فٹ نوٹ میں، لیٹس سپوز میں نے ایک بک پہ بک ریویو کیا جو تھی، یہ ابھی بلکہ آپ نے یہ بک دیکھی ہے جس پہ ہم نے کوسچن بنایا تھا خدا موجود ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ نیچے ایک لائن لگا کے، تو اس سے فٹ نوٹس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اچھا یہ انہوں نے بائبل سے کہا ہوا ہے، ہم اس چیز کو نہیں مانتے ہیں، کہ یہ وہ کامنٹ آ جاتے ہیں۔ ایک تو آپ حوالہ دیں گے کہ کس چیز کی بات ہو رہی تھی، اوپر آپ کے جس پیج کی بات ہو رہی ہے، اور جو فٹ نوٹس ہوتے ہیں وہ ہر پیج کے نیچے آتے ہیں، اور ہر پیج پہ ان کا نمبر الگ سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو دوسرا آ جائے گا جب آپ متن کے بارے میں کوئی ڈیٹیل بتانا چاہتے ہیں، اس پہ کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو آپ نے نوٹ تو کیا ہے لیکن آپ کا اگر رائے اس سے نہیں ملتی ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ ہماری مذہب سے ہماری ایک رائے نہیں ملتی تو ہم نیچے اس کو لکھ سکتے ہیں. تو یہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب دوسری بات آ جاتی ہے تعلیقات. تعلیقات بھی بیسیکلی ہے تو حواشی کی ہی ایک صورت، لیکن تعلیقات کو تشریحات کہتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے متن میں کسی لیٹس سپوز کسی جگہ کا ذکر کیا ہے، کسی مشہور جگہ کا ذکر کر دیا، بات ایسی تھی کہ اب آپ اس جگہ کو مزید ایکسپلین نہیں کر سکتے تھے، تو آپ کیا کرتے ہیں تعلیقات میں جا کے اس کے متن کی سمجھے فردر تشریح آ جاتی ہے. حواشی جو سی ہے، حواشی میں یاد رکھیں حوالہ بھی آ رہا ہے، اس کے اندر متن میں آپ کے کامنٹ بھی آ رہے ہیں، آپ اس کو صحیح مانتے ہیں غلط مانتے ہیں، سر کامنٹس کر سکتے ہیں. تعلیقات بیسیکلی کیا ہے؟ تشریحات ہیں کہ آپ نے متن میں اگر کوئی بات لکھی ہے، کوئی مینشن کی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کو تھوڑا سا اور زیادہ جاننا چاہیے، یہ جو انفارمیشن ہے یہ امپورٹنٹ ہے، جس بندے نے اس ٹاپک کو پڑھا تو اس کو پتا ہو، تو ہم اس کو تعلیقات میں لکھتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو شرح ہے جو متن پہ لکھی جاتی ہے وہ آپ کی حواشی ہے. آج کل ہم حواشی کو دو طرح سے استعمال کرتے ہیں، ایک ہو گیا حوالہ دینے کے لیے فٹ نوٹس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور ایک ہمارے پاس ہو گیا کہ متن میں آپ مزید معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. جبکہ تعلیقات حواشی کی وہ فارم ہے جس میں ہم متن پہ کی تشریحات کرتے ہیں. ہم نے وہاں پہ کسی بندے کا ذکر کیا، اگر وہاں پر ہم نے کسی جگہ کا ایسا ذکر کیا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی امپورٹنٹ بندہ ہے یا امپورٹنٹ جگہ ہے یا اس پوائنٹ کو تھوڑی سی تشریح کی ضرورت ہے، تو ہم وہاں پہ تعلیقات میں اس کو لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور حواشی اور تعلیقات کا جو رواج ہے وہ آج کا نہیں ہے. اگر ہمیں پتہ ہے، جب ہم نے احادیث کے بھی کورس میں پڑھا کہ تحقیق میں مسلمان جب لوگوں نے اپنا کام شروع کیا تو ایون وہ شرح لکھا کرتے تھے، تشریح لفظوں کی تشریح کیا کرتے تھے. تو اس وجہ سے حواشی و تعلیقات بہت پرانے اس سے شروع ہوتی ہیں. اس کی مثال میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ تحقیق میں حواشی کا استعمال کوئی نئی چیز نہیں، مسلمان مفسرین قرآن مجید کے معنی و مطالب کو احسن طریقے پر سمجھانے کے لیے حواشی و تعلیقات کو ذریعہ بنایا. اب جو اگلی بات ہے اس سے ایک طرح سے اس کا اہمیت ہو جاتی ہے کہ حواشی اور تعلیقات میں انسان کیا کر سکتا ہے؟ اپنی سوچ کی وضاحت بلکہ دیگر مفسرین کی رائے سے قاری کو آگاہ کر سکتا ہے اور اپنے خیال سے ان کا تقابلی جائزہ بھی پیش کر سکتا ہے. یعنی کہ حواشی اور تعلیقات آپ کو ایک کھلا میدان دیتے ہیں کہ آپ اپنے حواشی میں آپ اپنے خیالات کا بھی اظہار کر سکتے ہیں، اور تعلیقات میں آپ کیا کرتے ہیں کہ جو چیزیں اوپر موجود ہیں جن کا آپ کو لگتا ہے کہ قاری کے لیے یہ انفارمیشن جاننا ضروری ہے، آپ اس کو وہاں پر لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے جی بھائی اس کی اہمیت کیا ہے حواشی اور تعلیقات کی. صحیح متن میں جب آپ کوئی بھی چیز پیش کرتے ہیں، کوئی بک لکھی جاتی ہے، اس میں حواشی اور تعلیقات کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ ایک طرح سے سمجھیں کہ وہ اس کو مزید خوبصورتی دیتے ہیں. لیکن یہ کام احتیاط سے کرنا چاہیے اور سوچ سمجھ کے ہونا چاہیے. اب آگے اس میں مختلف لوگوں کے لکھے ہیں کہ گیان چند صاحب کیا لکھتے ہیں، ڈاکٹر ایم سلطانہ بخش لکھتی ہیں کہ یہ عمل ترتیب متن کا ایک نہایت اہم اور لازمی جز ہے. تو یہ اس قسم کی چیزیں آگے کہ آپ اس میں سے بہت امپورٹنٹ انفارمیشن دے سکتے ہیں. لاسٹ اگر آ جائیں آپ، اس میں لکھا ہے کہ حاشیے کی اہمیت کا اندازہ اس سمجھ سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مصنف جب اپنے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ حواشی اور کہ حاشیے کا اندازہ اہمیت میں آئے گا. یہ بات کہ لیٹس سپوز ایک بندہ ہے وہ بک لکھتا ہے، بک لکھنے کے بعد وہ جب اس کا کرتا ہے دوبارہ اس کو اس میں نظر ثانی کرتا ہے تو وہ جو اضافہ کرنا ہوتا ہے وہ حاشیہ نگاری میں اس کو اضافہ کر دیتا ہے. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو بہت سے سمجھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ افکار ختم ہو جاتے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصنف کو تمام چیزوں کے اندراج کے لیے یا اس کو بتانے کے لیے پھر دوبارہ ایک نئی بک لکھنی پڑتی یا کچھ اور اس کو کیا جا سکتا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ حواشی کی بدولت بہت سی جو غلطیاں ہیں ان کی تصحیح ہو گئی ہے، اور مصنف اپنے مسودے پر نظر ثانی کرتے ہوئے وہ جو پوائنٹ اس کے ساتھ پہلے مس ہو جاتے ہیں وہ ان کو حاشیے میں اس کو لکھ سکتا ہے. تو حاشیہ نگاری بڑی امپورٹنٹ ہے لکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے، اگر بکس وغیرہ کی ہم چیزوں کی بات کر رہے ہیں. اب حواشی کے مقاصد میں آ جائیں. ہو گیا، ہم نے اس کا مفہوم دیکھ لیا، ہم نے اس کی اہمیت دیکھ لی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے مقصد بیسیکلی کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہی بات ہو گیا کہ آپ نے ویسے شروع میں یہ کرنا چاہیے کہ آپ حوالے سے شروع کرنا چاہیے، لیکن ویسے انہوں نے یہاں سے شروع کیا جی کہ متن میں جن افراد کا آپ نے ذکر کیا تھا آپ ان کا تعارف کروا سکتے ہیں، ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، مقامات کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں. ایسے تخریج جیسے قرآن آیات کسی نے اس میں لکھی ہوئی ہے تو اس کا کوئی ریفرنس نہیں دیا ہوا، اس کا کوئی نمبر نہیں دیا ہوا، یا خدا نخواستہ اس کا نمبر غلط ہو گیا ہے یا آیت میں کوئی غلطی ہو گئی ہے
تو آپ چونکہ اگر کسی دوسرے بک کا ریفرنس دے رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں تو ان میں یہ تمام چیزوں کو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، اور وہ بندہ خود بھی ایڈ کر سکتا ہے کہ فردر ڈیٹیل کے لیے اسے لگے کہ میں نے جو بک میں جو چیز بتائی تھی، اگر میں یہاں پر کسی بندے کا یا اس جگہ کا یا کوئی اور تفصیل بتانا شروع کروں گا اس واقعے سے ریلیٹڈ، تو قاری اصل موضوع سے ہٹ جائے گا یا اصل اس کی بات سمجھ نہیں سکے گا۔ تو کیا کرتے ہیں وہ ان تمام چیزوں کو حواشی میں ایڈ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تذکروں اب شاعروں میں ہو گیا، طریق وفات ہو گئی، یہ ساری بیسیکلی ایک ہی چیزیں ہیں کہ آپ کوئی غلطی ہو جو اس کی طرف اشارہ کر دیں، آپ کسی پر تبصرہ کرنا چاہتے ہیں، متن پر کرنا چاہتے ہیں، مصنف پہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے بارے میں مزید انفارمیشن دینا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی دوسری زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی نوٹ لکھنا چاہتے ہیں، تو یہ ساری باتیں کس میں آ جاتی ہیں؟ حواشی میں آ جاتی ہیں۔ اب اس کے کچھ اصول ہیں۔ اصول یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ جی حواشی اور حواشی بڑا امپورٹنٹ ہے تو اب ہر جگہ حواشی و تعلیقات کو نہیں گھسیڑا جا سکتا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی ضرورت ہے کہ آپ نے کوئی لکھنا ہے تو وہاں پہ لکھیں، ادروائز یہ کیا ہوتا ہے آپ کی جو تحریر ہے وہ بے جا وہ کیا سے کہتے ہیں بھاری پن کا شکار ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا مقام کہاں ہے؟ مقام سے مراد ہے کہاں پر لکھی جاتی ہیں۔ زمانہ قدیم میں تو اس کے لیے کوئی جگہ مختص نہیں تھی کہ کہاں جہاں پر بھی ہوتا تھا حاشیہ ایک لائن لگائی اور اس پہ لکھا جا سکتا تھا۔ بعض اوقات تو وہ اس کے درمیان میں بھی متن کے درمیان میں بھی لائن لگا کے حاشیہ سا لگا کے تو اس کا نیچے اس کو لکھ دیتے تھے۔ لیکن اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو جدید دور میں حاشیہ نگاری کے اس طریقے کار کو پسند نہیں کیا جاتا کہ جہاں مرضی لکھ دیا جائے، بلکہ اب اس کے لیے فٹ نوٹ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ فٹ نوٹ کا جیسے نام سے آپ کو ظاہر ہے کہ یہ پیج کی جو نیچے جگہ ہے وہاں پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جس کا منشا یہ ہے کہ حواشی صرف اسی پیج صفحے پر متن کے نیچے درج کیے جائیں، اور اس طریقہ کار کو اردو میں مستقل طور پر اپنا لیا گیا ہے کہ اگر آپ کو حواشی اگر لکھنی ہے تو نارملی کہاں لکھی جاتی ہے؟ آپ پیج کے نیچے وہی جو ہم ریفرنس دیتے ہیں اس کو لگائیں گے، اس کا نمبر آ جائے گا اور اس کے ساتھ آپ وہاں پر اس کو لکھ سکتے ہیں۔ تعلیقات ہوتی ہے، تعلیقات نارملی جو ہوتی ہے وہ بالکل اپنی جو آپ کا آرٹیکل یا تحریر ہوتی ہے اس کے اینڈ پہ لکھی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مقصد کے لحاظ سے تعلیقات اور حواشی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن نوعیت کے لحاظ سے تھوڑا سا اس میں فرق ہوتا ہے۔ تعلیقات کا بنیادی مقصد تشریحات و تصریحات ہے کہ وہ تشریح کرنے کے لیے ہوتا ہے، کسی چیز کو فردر بتانے کے بارے میں ہوتا ہے۔ حواشی میں بھی بیسیکلی یہی چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو چار انہوں نے بیان کیے ہیں اس میں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ تعلیقات میں کسی مصنف کے نظریے یا تصور کو زیادہ تفصیل کے ساتھ جانا جا سکتا ہے جو کہ متن کے اندر ممکن نہیں۔ یہ چیز ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ تعلیقات میں کیا چیز کرتے ہیں اور کس طرح سے آپ اس کو کر سکتے ہیں، کیا مختلف چیزوں کی نشاندہی تعلیقات میں کر سکتے ہیں۔ آپ تعلیقات کی وجہ سے کسی محقق کے لیے تحقیق کی خاطر کئی نئے موضوع اور مسائل کی نشاندہی کی جا سکتی ہے، اور اس ٹائپ کی چیزیں آ جاتی ہیں کہ تعلیقات میں آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب حواشی کی اقسام کون سی ہیں یہ بھی تھوڑا سا اگر آپ دیکھ لیں، متن پہ جب آپ جس کا تعلق متن کے ساتھ ہوگا اس کو متنی حواشی کہتے ہیں، تصنیفی جس کا تعلق مصنف کے ساتھ ہوگا اس کو آپ تصنیفی حواشی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح غیر متنی ہوگا جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، یا ویسے ہی آپ کو لگے کہ آپ کو اس جگہ پر کسی فلاں چیز کا ریفرنس دینا ضروری تھا جو کہ متن میں نہیں تھا تو آپ وہ دے دیں، وہ غیر متنی ہو گیا۔ اسی طرح سے ترتیبی ہو گیا کہ اگر آپ مختلف جگہوں پہ کام کر رہے تھے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ موازنہ کریں کہ یہاں پہ کئی اختلاف ہے، تو اس قسم کی یہ 4-5 لکھی ہوئی ہیں جو کہ چلیں آپ کو تھوڑا سا آپ اس کو دیکھ لیں تو اچھا ہے۔ یہ ہو گیا میرے خیال میں، یہاں تک ہمارا چیپٹر بن جاتا ہے آلموسٹ لیکچر نمبر 15 تک اس میں یہ کور ہوتا ہے، 15-16۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ حوالہ جات کیسے آپ نے دینے ہیں۔ اس کو استنادی حواشی کہتے ہیں کہ آپ جب تک آپ سند نہیں بتائیں گے، جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ کہاں سے آپ اس چیز کو لکھ رہے ہیں یا یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں کہاں سے لی ہے، تو اس کو وہ امپورٹنٹ نہیں، آپ کی تحریر اچھی نہیں بنتی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ حوالے آپ کو دینے ہوں گے۔ اب حوالے میں اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ محقق بعض اوقات اپنے مقالے کے کسی حصے کی طرف قاری کی توجہ دلانے کے لیے یا اپنے مقالے میں کسی حوالے کی طرف توجہ دلانے کے لیے حوالے کا استعمال کرتا ہے۔ جیسے ہم کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی قرآن پاک کی کوئی آپ اپنی کوئی بات کر رہے تھے کہ یہ ہونا چاہیے، آپ اس میں آیات کو ہم لے کر آتے ہیں، ان کے حوالے دیتے ہیں کہ یہ بات یہاں سے ثابت ہو رہی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ فلاں، جیسے یہ بک ہی ہے، اس بک میں آپ دیکھ لیں کہ مختلف لوگوں کا وہ بار بار حوالے دیتے ہیں کہ فلاں نے اس کی تشریح میں یہ کہا ہے، فلاں نے اس کی تشریح میں یہ کہا ہے، تو پھر اس کے حوالہ جات اینڈ پر دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے سمجھے کہ یہ حوالہ جو حوالہ آپ سمجھتے ہیں یہ وہی حوالہ ہے۔
ریفرنسز ہیں. اسی طرح سے کہیں سے آپ نے کوئی اقتباس لیا ہے کسی بک سے لے تو اس کا آپ حوالہ دیں گے. مطلب جو بھی چیزیں آپ نے استعمال کی ہیں ان کے آپ نے حوالے دینا لازمی ہوتا ہے. اب حوالے جو ان سے ہیں وہ آپ کے بنیادی مصادر سے بھی ہو سکتے ہیں اور ثانوی مصادر سے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں کہ اوپر کے جو مقاصد ہیں جو کہ حوالے کے ہیں، ابھی ہم نے یہ 3-4 جو ڈسکس کیے ہیں، ان کے لیے کے حصول میں منابع، مصادر یا مآخذ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. حوالہ جات کے فن کو سیکھنے کا نام ان مصادر کو مناسب طور پر درج کرنے کا نام ہے. کہ حوالہ جات بیسیکلی آپ کس طرح سے دیں گے، پہلے آپ کو یہ پتا ہو کہ کتابیں کون سی ہیں، چیزیں کون سی ہیں، تو یہ انہوں نے یہاں پہ بتا دیا جی. اب یہ بیسیکلی ہمارے مصادر ہیں جن کو بھی ہم ڈسکس کرنے لیں. کہ پہلا ہوگا منابع اور اس کی اقسام کون سی ہوتی ہیں. الہامی و غیر الہامی دینی کتب کو کہتے ہیں. عام کتب ہیں، اس میں آ جاتی ہیں مختلف مصنفین جو کہ مضامین جو کسی کتاب میں شامل کر دیے جائیں. مجلات کے مضامین بھی ہو سکتے ہیں، اخبارات، لغات، انسائکلوپیڈیا، مخطوطات وغیرہ. ان سب کو آپ کیا کہہ رہے ہیں جی کہ یہ آپ کے کیا ہیں جی منابع. ان کی ڈفرینٹ ٹائپ ہے، ان کا یہ نام ہے. اچھا، اب الہامی و غیر الہامی کتابوں کا یہ اس میں ایک کوشچن تھا کہ ان کو کس طرح سے درج کیا جاتا ہے، ان کا حوالہ کس طرح سے دیا جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ الہامی و غیر الہامی دینی کتابیں اکثر چیپٹرز پہ، ڈفرینٹ چیپٹرز پہ وہ مشتمل ہوتی ہیں، اور یہ ابواب، سطور یا آیات پہ مشتمل ہوتے ہیں، اور باب اور آیات کا نمبر دے کے اس کی نشاندہی کی جا سکتی ہے. جیسے ہم لکھتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کا کوئی ریفرنس دینا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں القرآن لکھتے ہیں، یا آگے بلکہ قرآن بھی نہیں لکھا جاتا، آیت لکھی جاتی ہے اور اس کے ساتھ سورت کا نمبر لکھا جاتا ہے، چیپٹر نمبر آپ لکھ دیتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ بائبل یا دوسری چیزوں کا اپنے ریفرنس دینا ہو تو ان کے بھی ہوتا ہے کہ یہ کون سا ان کا ورژن یا کون سی بک سے ہے اور آگے اس کا نمبر لکھا ہوگا. تو اس طرح سے الہامی کتابوں کی جو ریفرنس ہے وہ اس طرح سے دیے جاتے ہیں کہ آپ چیپٹر اور آیات کا نمبر دیتے ہیں یا اس کا جو دوسری دینی کتب میں سے، تو یہ اس کا ریفرنس بن جاتا ہے. اور باقی جو کتابیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ رائٹر کا نام لکھتے ہیں، پھر کتاب کا نام لکھتے ہیں، پھر یہ اگر اس کا کسی کتاب اس کا ترجمہ ہے تو اس کے جو جس نے ترجمہ کیا اس کا نام لکھ دیتے ہیں. پھر آپ بتاتے ہیں کہ جی اس میں کیا کس بندے نے لکھی ہے یا کہاں سے یہ پبلش ہوئی ہے. ٹھیک ہے. آگے یہاں پہ بڑی ڈیٹیل لکھی ہے، مجھے نہیں پتا کہ ویسے یہ ڈیٹیل کہاں پر استعمال ہوتی ہے کیونکہ میں نے آج تک نہیں دیکھی. جیسے دیباچہ، تعارف، پیش لفظ لکھنے والے کا نام، سیریز کا نام. یہ تو ہوتا ہے کہ آپ کا اگر آپ کسی آرٹیکل کی بات کریں، ریسرچ آرٹیکل کی، تو وہاں پہ آپ لکھتے ہیں کہ اس کا یہ والیوم تھا، یہ اس طرح سے کر کے آپ اس کا نام دے دیتے ہیں. لیکن یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ انہوں نے بہت زیادہ دیے ہوئے ہیں، تو یہ نارملی اتنا لمبا کام نہیں کیا جاتا. جیسے اگر پہلا ایڈیشن ہے تو ایڈیشن کا نمبر دیں، جلدوں کی تعداد 1 سے زیادہ ہے تو جلد نمبر، ہاں یہ جلد نمبر آ جاتا ہے، یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس طرح جی مطلب سمجھے کہ آپ اس کے پبلشرز کے بارے میں ڈفرینٹ جو معلومات ہیں نا یہ اس سے آ جاتی ہیں. اب حوالہ جات کے طریقے ہیں. حوالہ جات کے عام طور پر 2 بڑے طریقے رائج ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہے ہارورڈ سے منسوب ہے، دوسرا شکاگو یونیورسٹی سے ہے. ہارورڈ کے مطابق یہ ہے کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں، ایک حصہ متن، آپ جب متن لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ جب آپ کو کوئی بات آتی ہے، ریفرنس دینے کی بات آتی ہے، تو وہاں پر آپ ایک بریکٹ کا استعمال کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں بندے کا نام جو اس کا کوئی بھی مشہور نام ہوتا ہے وہ لکھ کے تو آپ اس کے ساتھ اس کا لکھ دیتے ہیں کہ یہ کب اس کی یہ والی چیز پبلش ہوئی ہے. اس کی زیادہ ڈیٹیل نہیں اس کو دی جاتی. یہ مختصر حوالہ اس کے اندر آ جاتا ہے. اس کے بعد کتاب کے بالکل اینڈ پہ کیا کرتے ہیں کہ وہ 1 2 3 لکھتے ہوئے اسی ترتیب کے ساتھ جو ان کے ڈیٹیل پوری لکھتے ہیں، وہی جو نے پیچھے دیکھی ہے. بندے کا نام ہو جائے گا، بک کا نام ہوگا یا اس کے آرٹیکل کا نام ہوگا، کب پبلش ہوا اور کہاں سے پبلش ہوا، کس سن کی بات ہے، یہ ساری باتیں پھر آپ اینڈ پہ لکھ دیتے ہیں. یہ ہارورڈ کا طریقہ ہے کہ وہ اس طرح سے اندر اس کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے جو دوسرا طریقہ وہ کہاں پر ہے جی، شکاگو والا مجھے نظر نہیں آ رہا. اس میں دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ صرف نمبرنگ کرتے ہیں، 1 2 3 لکھتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیٹیل ہوتی ہے وہ آپ اینڈ پہ ساری لکھ دیتے ہیں کہ اچھا یہ حوالہ نمبر یہاں پہ آیا اور اس کے چیپٹر کے اینڈ پہ یا آپ کی پوری جو بک ہوتی ہے اس کے اینڈ پہ آپ اس کو لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب دوسری انفارمیشن آپ کے پاس آ جاتی ہے اقتباسات کی، کہ آپ نے کہیں سے کسی بندے کا من کوئی چیز آپ کاپی کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ لکھ دیتے ہیں، اور یا کسی اور لینگویج کا ہے تو وہ آپ لکھتے ہیں. تو اس کے کہتے ہیں ضروری قواعد ہوتے ہیں کہ اگر آپ اپنی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو جو وہ نہیں لگائیں گے
کیا ہوتے ہیں ڈبل کوٹ نہیں لگائیں گے اس کو، یہ بتانے کے لیے کہ آپ نے ایگزیکٹ اس کا اٹھا لیا ہے. اسی طرح سے اگر آپ نے کوئی مصرع لکھنا ہے تو اس کے پہلے آئن لکھ کر آپ اس کو لکھ دیتے ہیں کہ دوسرا اگر آپ اس کا لکھ رہے ہوں تو یہ ڈفرینٹ اس کی باتیں ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ آ جاتی ہے کہ آپ نے اس کا جو استعمال ہے جہاں پر بہت ضروری ہو وہاں پر آپ کریں گے. ہر جگہ آپ اٹھا کے اس کو اقتباس کو ڈالنا نہیں شروع کر دیں گے. جہاں پر آپ کو لگے کہ آپ کو اس کی بہت ضرورت ہے وہاں پہ لکھیں گے. اچھا، ایک اور بھی اس میں انفارمیشن ہے کہ اقتباس ہجوں، اوقاف اور دوسری تمام تفصیلات میں اصل کے مطابق ہونا چاہیے. اقتباس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام ایز سچ، اگر آپ کو اس پہ کوئی اعتراض ہے، آپ اس کو نہیں مانتے یا آپ کو اس چیز میں کوئی غلطی نظر آتی ہے تو وہ کہاں مینشن کریں گے؟ آپ فٹ نوٹ میں مینشن کریں گے. لیکن وہاں پر جو ہے جیسا ہے کی بنیاد پر آپ لکھ دیں گے. اسی طرح نقل کر کے کوسین میں قضا لکھ دیجئے. چاہیں تو فٹ نوٹ میں غلطی کی وجہ اور قیاسی تصحیح دے سکتے ہیں. وہی فٹ نوٹ والا آ گیا. ٹھیک ہے جی. اس سے مربع بریکٹ یا بڑی بریکٹ میں بھرا جائے تو یہ چیزیں کچھ اس میں خاص نہیں ہے کہ وہ بس آپ یوز سے کب کرتے ہیں، یا تو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہو یا بہت بڑی دلیل ہو. جیسے ہم قرآن پاک کے اس کے آیات کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد سمجھے اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہوتی ہے، تو ہم اپنی بات کو کے لیے اسٹرانگ دلیل لانے کے لیے اس کو چیز کو استعمال کرتے ہیں. یا وہ اتنا خوبصورت کسی کا کوئی جیسے کوئی شعر ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی جو بات آپ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ اس اقتباسات کو یوز کرتے ہیں. اور ضروری یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ نہیں کہ ہر جگہ اٹھا کے ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. بہت ضرورت ہو تو استعمال کریں، ادروائز نہ کریں. ٹھیک ہے جی. مصادر مراجع سے مطالعے کے دوران ضروری اور متعلقہ عبارات حوالوں کے ساتھ لکھی جائیں اور مکالمہ میں استعمال کرتے وقت بہت احتیاط کی جائے. بہت زیادہ اور غیر ضروری اقتباسات کا اندراج نہ کیا جائے. یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ بھئی یہی باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ یہ کام نہیں کرنے چاہیے. اوکے جی. اب اگر کیا ہے سائنسی اور سماجی ضروریات کے تحت کریں. اچھا، یہاں تک تو ہمارا کام ہو گیا حواشی، تعلیقات اور حوالہ جات کے بارے میں. ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس 15 چیپٹر میں جو آپ کو ریڈنگ مٹیریل دیا گیا ہے اس کے اینڈ پہ آپ کے پاس بڑی ڈیٹیل میں ہے کہ حوالہ جات کون سی کتاب کا کس طرح سے دیں گے، انسائکلوپیڈیاز کا کس طرح سے دیں گے، اخبار کا کس طرح سے دیں گے. تو ایک نظر اگر آپ اس کو دیکھ لیں گے تو ٹھیک ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان سب چیزوں کی طرح سے ہم یاد نہیں رکھ سکتے کہ زبانی بتایا جا سکے. پتہ نہیں پھر کس طرح سے اس کو ہم کریں گے. آگے ایک اور ٹاپک ہے اشاریہ سازی. اشاریہ سازی کہتے ہیں انڈیکسنگ. انڈیکسنگ میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بہت سی بکس کے دیکھا ہو تو بک سے اینڈ پہ کیا ہوتا ہے، جو امپورٹنٹ ٹاپک ہوتے ہیں یا کوئی بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا وہ نام وہاں پہ اس کو لکھ کے آگے پیج نمبر لکھ دیا جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لیٹس سپوز کہ میں اپنے موسٹلی جو سائنس کی کتابیں ان سب میں انڈیکسنگ ضرور ہوتی ہے آخر میں، کیونکہ وہ ساری کیا ہوتی ہے کمپیوٹرائز بکس ہیں تو ان کا بنانا آسان ہوتا ہے. باقی جو ہمارے پاس اردو بکس آتی ہیں وہ موسٹلی ان کی پتہ نہیں کس طرح سے اس کو ٹائپ وغیرہ کیا جاتا ہے، تو اس میں شاید میں نے آج تک نہیں دیکھا نا انڈیکسنگ. میں نے اردو کی کتاب میں ویسے نارملی نہیں دیکھی. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جو بھی امپورٹنٹ لفظ ہے جیسے اشاریہ سازی آیا ہے، انڈیکسنگ ایک ورڈ آیا ہے، تو آپ کیا کریں گے، آپ اس کو لکھ کے یہ جس پیج پہ یہ لفظ ایسا استعمال ہوا ہے آپ اس کے آگے ان پیجز کے نمبر لکھ دیتے ہیں. تو اب دیکھنے والے کو کیا ہوتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ بک میرے کام کی ہے یا نہیں، میں اس میں دیکھنا چاہتی ہوں حاشیہ کو یا حواشی کو دیکھنا چاہتی ہوں. تو میں یہ کہ بک کو پوری کھنگالتی رہوں، بک مجھے کیا پتا کس چیپٹر میں کہاں ہوگا. تو میں جا کے انڈیکسنگ میں جا کے چیک کرتی ہوں کہ آیا یہ والا ٹاپک اس بک میں ڈسکس ہوا ہے تو کہاں پر ہوا ہے، وہ آگے سارے پیج نمبر لکھے ہوتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں انڈیکسنگ ہوتی ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. یہ بڑا آسان ہوتا ہے اور یقین پہ اردو کے پوائنٹ آف سے دیکھیں کتاب کے آخر میں متن میں مذکورہ اشخاص، مقامات، کتب، اداروں وغیرہ کی ہجائی ترتیب، ماہ، صفحہ نمبر. اور آپ کرتے ہیں اس کو کس طرح سے کرتے ہیں، الفابیٹیکلی آپ کرتے ہیں کہ پہلے الف کا ہو گیا، با کا ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو ڈھونڈنے میں بھی آسانی ہو نا. جیسے آپ ڈکشنری میں ڈھونڈتے ہیں اپنے ورڈ ڈھونڈتے ہیں، ایگزیکٹ اسی طرح ڈکشنری میں تو جو کچھ آپ کا ہوگا سارے میکسیمم کیے جاتے ہیں. اور یہاں پہ بک میں کیا ہوگا انڈیکسنگ میں اس میں وہ چیزیں شامل ہوں گی جو کہ آپ نے جو بک میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی ادیب کی تخلیقات نیز اس کی لکھی گئی کتابوں اور مضامین کی سلسلے وار فہرست، اس کو بھی انڈیکسنگ میں آپ لکھ سکتے ہیں. کہ کرتے کیا ہیں، یعنی کہ آپ پہلا پوائنٹ آپ الفابیٹیکلی اس کو لکھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو بھی اس میں الفاظ جو متن میں جو کچھ بھی ذکر ہوا تھا امپورٹنٹ چیزیں، اس میں لوگ ہو سکتے ہیں، مقامات ہو سکتے ہیں، کتب ہو سکتی ہیں. اب ہمارے ہاں جیسے کہ میں کہوں سائنس کی بات کروں، کوئی امپورٹنٹ ڈیفینیشنز ہوتی ہیں، امپورٹنٹ ٹاپک ہوتے ہیں جہاں پہ ڈسکس ہوئے، تو کیا کرتے ہیں آپ سب کو لکھتے ہیں. آپ الفابیٹیکلی ایک ورڈ لکھتے ہیں اور وہ والا ذکر جتنے بھی جہاں پہ جس چیپٹرز میں اس کا ذکر آیا ہوتا ہے آپ اس کے آگے اس کا پیج نمبر لکھ دیتے ہیں. اس کو انڈیکسنگ کہتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کی اہمیت
آج کے دور میں بہت زیادہ ہے کہ بندوں کو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ پوری کتابیں پڑھتے رہے اندر سے اس کو ڈھونڈتے رہیں کہ کیا ہے. اگر آپ کہیں باہر دکان پہ کھڑے ہیں آپ کو ایک ہی ٹاپک کے ساتھ یا ملتے جلتے ٹاپک کے ساتھ 2-4 کتابیں مل جاتی ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی میں نے کون سی کتاب لیں. تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ انڈیکسنگ سے مدد لے سکتے ہیں کہ اچھا اس میں یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں تو میں یہ میرے انٹرسٹ کی ہے, تو اس سے بڑا رہنمائی ہوتی ہے, ٹائم بچتا ہے. یہی باتیں انہوں نے یہاں پر ذکر کی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور وہ کہتے ہیں کہ اشاریہ کے مقاصد کیا ہوتے ہیں کہ اس کی کتاب خاموش تو نہیں ہوتی, البتہ بہت سست رفتاری سے اپنے قاری سے مخاطب ہوتی ہے. اور اشاریہ بنانے کا اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ کتاب میں موجود تمام اطلاعات قاری کو تاخیر کے بغیر مکمل طور پر فراہم کر دی جائیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ کر لینا چاہیے کہ کوئی پوری بک نہیں پڑھنا چاہتا, اس کو اندر سے کوئی امپورٹنٹ چیزیں اگر چاہیے ہو تو وہ یہاں سے اس کو دیکھ سکتا ہے اور اس کو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اس طرح سے ہو گئے. مقام اس کا کیا ہے, نارملی جو اس کا جو مقام ہوتا ہے جو جہاں پہ لکھا جاتا ہے بالکل کتاب کے اینڈ پہ سے لکھا جاتا ہے, اور اسے تیار بھی کتابت سے فراغت کے بعد کیا جاتا ہے سب سے, کیونکہ جب سب کچھ کمپلیٹ ہو جائے گا دین یو کین ڈیسائڈ کہ اب ہم نے کہاں پہ کیا چیز لکھنی ہے, اس کو کیسے کرنا ہے جی. اب ترتیب اشاریہ کے اسالیب ہیں کہ آپ کس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں. شاید یہ ڈیٹیل اتنی نہیں اس میں ڈسکس ہوئی تو آپ اس کو چھوڑ سکتے. اب نتائج میں اس چیپٹر کے اب ہم آئی تھنک نتائج کو ڈسکس کرنے لگے ہیں. چیپٹر میں کیا ہے جی کہ حواشی اور تعلیقات, حوالہ جات, اقتباسات اور اشاریہ سازی کا جائزہ لینے کے بعد جو اہم نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں وہ اب ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں. یہ اس بک میں گیون ہے. حواشی اور تعلیقات ترتیب متن کا نہایت اہم اور لازمی جز ہیں. کیوں؟ اچھا ٹھیک ہے, یہ پتہ چلے گا حواشی کیا ہوتی ہے جی. حاشیہ ہے کوئی جگہ جو پیپر پہ آپ چھوڑتے ہیں وہ ہوتی ہے, اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ متن کی شرح کے طور پر بھی کام کرتی ہے. اور حواشی کی آج کل دو امپورٹنٹ جو ٹائپ ہے اس کو ہم فٹ نوٹ کہتے ہیں. اور فٹ نوٹ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک میں آپ حوالہ دیتے ہیں, ریفرنس دیتے ہیں کہ آپ نے اوپر جس چیز کا ذکر کیا ہے اس کا حوالہ کیا ہے, اس کا سورس کیا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے اندر کوئی چیز آپ کو لگتی ہے کہ آپ نے کسی کی کوئی کوٹ کی بات کر دی, آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے, آپ نیچے اپنی رائے لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کسی چیز کا کوئی ریفرنس ہونا چاہیے تھا کہ یہ واقعہ وہاں پر بھی ہے, تو آپ دو طرح سے حوالہ اور متن کی تھوڑی سی فردر ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ہم حواشی کہتے ہیں. تعلیقات کیا چیز ہے؟ تعلیقات بیسیکلی مختصر تشریحات ہیں متن کی. متن میں آپ نے کسی بندے کا ذکر کیا, کسی واقعہ کا ذکر تھا, کسی جگہ کا ذکر تھا, تو آپ اینڈ پہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں یہاں پہ ڈیٹیل بتا دوں تو قاری اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے بیسیکلی, یا متن آپ کا اتنا کمپیکٹ نہیں رہتا. تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ کتاب کے آخر میں اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیتے ہیں, لکھتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ ہے, اس کا یہ جہاں پر تھی, یہ فلاں بندہ ہے, اس بندے کو وہاں سے کنفیوز نہ کرے, یہ بندے نے یہ کیا. تو تھوڑا زیادہ آپ اس کی ڈیٹیل دیتے ہیں, اس کی تشریح کرتے ہیں. یہ آپ کی تعلیقات ہو جاتی ہیں, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایک اچھی تحریر کے لیے. اس کے بعد آ جاتے ہیں حوالہ جات آ جاتے ہیں کہ آپ کس حوالے دینا بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کون سے آپ کے سورسز ہیں. آپ بنیادی آپ کا جو بنیادی مصدر آپ کا وہ ہوتا ہے جو یہی جو آپ کے مخطوطہ, کیا یہ لفظ ابھی ہم نے پڑھے پیچھے, لیٹرز وغیرہ ہو گئے یا امپورٹنٹ الہامی کتابیں وغیرہ, یہ تمام چیزیں یا ان کی جو بہت ارلی تشریحات ہیں جن کی بیس پر اگلی چیزیں کام کرتے ہیں, جن کو اپنا فرسٹ اسٹیپ رکھ کے وہ آپ کا بنیادی مصدر ہو جاتا ہے. ثانوی ماخذ آپ کے یہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک بک میں ابھی ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں کہ میں نے اس بک میں پڑھا کہ انہوں نے ابھی ہم نے گیان چند صاحب کی کوئی بات ہم نے کی ہے. اب انہوں نے یہ بات اس بک میں تو نہیں کہی نا, انہوں نے اپنی بک میں یہ بات کہی ہوگی. اگر آپ یہاں سے ان کا ریفرنس کوٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کا ثانوی مصدر ہو گیا. اگر آپ ان کی میرے خیال میں کتاب جا کے دیکھیں گے تو جو مجھے سمجھ آ رہی ہے میں اس کے بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا ثانوی مصدر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم نے منابع بھی اقسام پڑھی ہیں کہ وہ کون سی ہیں. الہامی کتابیں ہو گئیں, آپ کی دوسرے خط وغیرہ ہو گئے, اخبارات ہو گئیں, جن سے آپ چیزیں اٹھاتے ہیں, یہ بیسیکلی ہمارے مصادر میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ان کا لکھنا بہت ہی ضروری ہے, اور جس کتاب میں حوالہ جات نہ دیے گئے, اس لیے آپ دیکھیں یہ جو کتاب ہے عبدالحمید خان صاحب کی, اگر دیکھیں ہر چیپٹر ڈفرینٹ ویز ہے نا کہ آپ چیپٹر کے اینڈ پہ بھی پیج کے اینڈ پہ حوالے دے سکتے ہیں, آپ چیپٹر کے اینڈ پہ حوالہ جات اکٹھے کر سکتے ہیں, آپ بک کے اینڈ پہ حوالہ جات اکٹھے کر سکتے ہیں. تو انہوں نے بہت زیادہ انہوں نے حوالے دیے ہیں. تو حوالے جتنے زیادہ ہوتے ہیں اتنا زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کام ایک طرح سے اتھینٹک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور آسان وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر صفحے پر متن کے نیچے حواشی درج کرنا بہتر اور آسان ہے, اور اس طرح سے لوگوں کو ساتھ ساتھ اس کی مل جاتی ہے. یہ نہیں کہ وہ اینڈ پہ جا کے ڈھونڈتے رہیں اور بعد میں وہ تھوڑے سے وہ ہو جائیں, الگ ہو جائیں. تعلیقات اور تشریحات مختصر و جامع ہوں.
اب تعلیقات جو لکھ رہے ہیں جن میں ہم کسی چیز کی تشریح کرنی ہے، اب وہ پوری بک لکھنے نہیں اس پہ بیٹھ جانا ہوتا، اس پہ میکسیمم اپنے 2-4 لائنیں لکھنی ہوتی ہیں، یا حد اگر بڑی کوئی امپورٹنٹ لمبی ڈسکشن ہے تو میں نے دیکھی ہے کہ کوئی ایک چھوٹا سا پیراگراف ٹائپ لکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ وہ تشریح ہونی چاہیے جو بہت ہی امپورٹنٹ کسی جگہ کی، یہ نہیں کہ آپ اٹھا کے جی جو بھی عام بندے کا نام آ گیا تو اس کی بنانی ہے جگہ، میں نے اس ٹائٹل کو فل کرنا ہے تو وہاں پہ ڈالنا شروع کر دیں، تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت امپورٹنٹ اگر کوئی چیز ہو، یہاں پہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ حواشی و تعلیقات کا قدیم اسلوب یہ تھا کہ صفحے کے چاروں طرف لکھا جا سکتا تھا جہاں پہ ان کو لگتا تھا، لیکن اب یہ ہو گیا اس کو ہم کیا کرتے ہیں فٹ نوٹ کے اس میں کر دیتے ہیں، اور ان کا اپنا مقام ہے، الگ ہے، ان کی ضرورت یہ فن تحقیق کے ماہرین نے انہیں خاص اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اگر بس یہ چیپٹر آپ کا جی ہو گیا آگے۔ اس میں آپ دیکھیں تو ہمارے 3 لیکچرز کور ہو رہے ہیں جو کہ حواشی، تعلیقات، حوالہ جات، اقتباسات، اور کیا تھا جی اس میں یہ چیزیں منابع کی اقسام بھی اسی میں آ گئی ہیں، اور دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز اشاریہ سازی اس میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان چیزوں کو ہم نے ڈسکس کر لیا۔ آئی ہوپ کہ یہ جب اگر آپ اپنے پاس سر کے لیکچر کھولیں یا ریڈنگ مٹیریل کھولیں گے تو آپ کو یہ چیزیں ساری کلیئر ہو جائیں گی کہ ان کے کوسچن کون سے پوچھے گئے ہیں اور اس کے جواب ہم نے آج ڈسکس کرنی ہے۔ یہ چیپٹر نمبر 10 تھا اس بک کا اصول تحقیق کا۔ اگر آپ اس بک کو بھی دیکھ لیں تو آپ کو ایک اچھا کانسیپٹ بن جائے گا ان لیکچر کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی۔ اوکے جی، بس آئی تھنک یہ والا ابھی یہ اتنی ڈسکشن کرتے ہیں۔ اب جو نیکسٹ ہمارے لیکچرز ہیں ان کا میں پھر کچھ دیر بعد پھر اس کو تھوڑا پڑھ کے تو سے کرتی ہوں، اس میں رموز و اوقاف اور اس ٹائپ کی چیزیں آ رہی تو ان کو ہم اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں۔ اوکے جی، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔